الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمانی صفات کا عنوان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایمانی صفات کے تعلق سے کچھ احادیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ایمان کے تکمیلی عوامل کیا ہیں؟ وہ کون سے اعمال ہیں جن سے ایمان مکمل ہوتا ہے؟ اور ایمان کی تکمیل کے لیے اس کے لوازمات کیا ہیں، اس کے شرائط کیا ہیں؟ اس سلسلے میں ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں نقل کیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ خادم خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 سال آپ کی خدمت کی ہے۔ تقویٰ طہارت میں اللہ نے بہت بڑا درجہ، بہت بڑا مقام دیا، صحابیت کا درجہ ان کو ملا ہے۔ جس نے 10 سال اللہ کے پیارے پیغمبر کی خدمت کی ہو، اس کا کتنا بڑا درجہ، کتنا بڑا مقام ہونا چاہیے۔ بہت سی احادیث آپ سے وارد ہیں۔ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثلاث، 3 ایسے اعمال ہیں کہ من کن فیہ وجد حلاوت الایمان، کسی بندے مومن کے اندر، مومنہ خاتون کے اندر یہ 3 صفت پیدا ہو جائیں تو ایمان کی حلاوت، ایمان کی مٹھاس، ایمان کا ذائقہ محسوس کرے گا۔ پہلی بات آپ نے بیان فرمائی، ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما۔ پہلی بات یہ کہ اس مرد مومن اور مومنہ عورت کے دل میں دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ ایک اللہ کی محبت ہو، ایک اللہ کے پیارے پیغمبر کی محبت ہو۔ ایمانی صفات کا ایک بہت اونچا مقام ہے، اعلیٰ مقام ہے کہ بندہ اللہ کے رسول سے بہت زیادہ، ہر چیز سے زیادہ محبت رکھتا ہو۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ۔ دوسری بات یہ ہے کہ بندہ مومن اگر کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو صرف اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتا ہے، اللہ کی وجہ سے۔ کوئی دنیاوی غرض و غایت نہیں ہوتی، کوئی دنیاوی مفاد نہیں ہوتا۔ یہ دوسری صفت ہے جن کو ایمان کا ذائقہ ملتا ہے، ایمان کی حلاوت اور چاشنی ملتی ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ۔ اسلام لانے کے بعد، اسلامی زندگی میں آنے کے بعد، اسلامی مقام حاصل کرنے کے بعد، اسلامی سعادت حاصل کرنے کے بعد اب کفر کی طرف واپس جانا ایسا ہی ناپسند کرتا ہے جیسا کہ آدمی آگ میں ڈالا جائے۔ کوئی آدمی آگ میں اپنے آپ کو ڈالنا پسند نہیں کرے گا۔ گویا کفر کی طرف واپس جانا
اپنے آپ کو آگ میں ڈالنے کے برابر اس قدر ناپسند کرتا ہو۔ یہ تین صفتیں اللہ کے پیارے پیغمبر نے اہل ایمان کی بیان کی ہیں۔ اس مرد مومن کی ایمان کا تکمیلہ ہوتا ہے، ایمان مکمل ہوتا ہے۔ پھر آئیے ایک حدیث قدسی آپ کو سناتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یقول اللہ، اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی جس کو اللہ رب العالمین بغیر جبریل کے آپ کے قلب اطہر پر نازل کرتا ہے، وہ حدیث قدسی ہے، اور اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روایت کرتے ہیں اللہ رب العالمین سے کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وجبت محبتی، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ میری محبت واجب ہو گئی، میری محبت فرض ہو گئی، ضروری ہو گئی، للمتزاورین، للمتزاورین فی، جو ایک دوسرے کی آپس میں زیارت کرتے ہیں، ایک دوسرے سے ملنے کے لیے جاتے ہیں ایک دوسرے کے پاس، فی یا صرف میری وجہ سے، میری محبت کی وجہ سے، وَلِلْمُتَجَانِسِينَ فِي، آپس میں اگر بیٹھتے ہیں تو وہ صرف اللہ کے لیے، میرے لیے، میری محبت میں ایک دوسرے سے ملتے بھی ہیں، زیارت بھی کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے بھی ہیں۔ پھر فرمایا کہ وجبت محبتی للمتحابین فی، تو آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں تو صرف میری وجہ سے، میری محبت کی وجہ سے، میرے تعلق کی وجہ سے۔ یہ تین صفتیں اللہ کے پیارے پیغمبر نے بیان فرمائی، اللہ رب العالمین فرماتا ہے میری محبت ان لوگوں پر واجب ہو گئی۔ ظاہر ہے کہ اللہ جس سے محبت کرنے لگے اس کا کتنا بڑا درجہ، کتنا بڑا مقام ہوگا۔ ہم اللہ کے جناب میں، اللہ کے حضور میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم، خالق کائنات، یہ درجہ، یہ مقام، اعلیٰ مقام ہم کو اور آپ کو بھی نصیب فرمائے۔ آئیے ایک حدیث اور آپ کو سناتا ہوں۔ بخاری شریف کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو 7 مقام پر ذکر کیا ہے، اپنے اپنے مناسب وقتوں کے لحاظ سے، کہ کل حشر کے میدان میں، قیامت کے میدان میں 7 قسم کے لوگ عرش الہی کے سائے میں ہوں گے۔ وہ کسی اور وقت بیان کروں گا، لیکن اس کا ایک حصہ بیان کروں گا جس کا تعلق اس حدیث کے ساتھ ہے، کہ وہ مرد مومن بھی کل حشر کے میدان میں، قیامت کے میدان میں عرش الہی کے سائے میں ہوگا، کہ ورجلان، وہ 2 آدمی، تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ، 2 مرد مومن آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں تو صرف اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے خوشنودی کے لیے۔ تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ، اگر جمع ہو کر بیٹھتے ہیں تو اللہ کے لیے، الگ ہوتے ہیں تو اللہ کے لیے۔ اس مرد مومن کی شان یہ ہے کل قیامت کے دن، جب کہ عرش الہی کے سوا دوسرا کوئی سایہ نہیں ہوگا، یہ سورج سوا نیزے پر آ جائے گا، لوگ اپنے اپنے گناہوں کے حساب سے پسینے میں شرابور ہوں گے، لیکن یہ مرد مومن، اس کو اتنا بڑا درجہ، اتنا بڑا مقام ملے گا کہ عرش الہی کے سائے میں ہوگا۔ رب ذوالجلال ہم کو اور آپ کو ان لوگوں میں شمار فرمائے۔ پھر یہ کہ وہ پروردگار عالم
جب اپنے کسی بندے سے محبت کرتا ہے، اور محبت کب کرتا ہے؟ جب کہ ایمان کی تکمیل کے لیے جو اس کے عوامل ہے، اعمال ہے، اس پر عمل کرتا ہو۔ ایمان مکمل کیسے ہوتا ہے؟ کن اعمال کی وجہ سے وہ عمل کرتا ہے۔ جب یہ درجہ اس کو مل جاتا ہے تو اللہ رب العالمین اس بندے سے محبت کرتا ہے۔ پھر یہی نہیں بلکہ اللہ رب العالمین جبریل امین سے کہتا ہے کہ اے جبریل، میں اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر جبریل امین آسمانی فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں کہ وہ پروردگار عالم فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر اللہ رب العالمین اس بندے کی مقبولیت اس دنیا کے اندر دے دیتا ہے، مقبول ہو جاتا ہے اللہ کے نیک بندوں کے درمیان۔ یہ درجہ، یہ مقام ملتا ہے اس مرد مومن کو جس سے اللہ محبت کرنے لگے۔ تو اس حدیث کے اندر اس بات کا ذکر کیا گیا، ایمان کی حلاوت، ایمان کی چاشنی کن کو ملے گی؟ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں ایسا سرشار ہو کہ ہر چیز سے زیادہ اس کو اللہ، اللہ کے رسول محبوب ہو۔ پھر یہی نہیں، اللہ، اللہ کے رسول کی محبت اس کے دل پر ایسا تسلط ہو، اللہ کی محبت، رسول کی محبت، دین کی محبت، کہ اگر وہ کسی اور سے محبت کرتا ہے تو وہ صرف اللہ ہی کے لیے کرتا ہے۔ پھر یہ کہ اللہ کا دین، دین اسلام، توحید اور پھر سنتوں کو اتنا عزیز اور پیارا رکھتا ہے، یعنی دین اسلام اس کے نزدیک اتنا عظیم ہے کہ اس کے چھوڑنے کا خیال بھی نہیں کر سکتا۔ پھر اس کو ایسا لگتا ہے کہ اسلام چھوڑنا، اسلام سے دور رہنا، گویا کہ اپنے آپ کو آگ میں ڈالنے کے برابر ہے۔ اللہ کس سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم، خالق کائنات، ہم کو اور آپ کو اس حدیث کا مصداق بنائے۔ آج ایک حدیث اور آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ایمان کی تکمیل کن اعمال سے ہوتا ہے، وہ شرائط کیا ہیں، وہ لوازمات کیا ہیں۔ ایک روایت اور بخاری مسلم کی، اور اس کے راوی بھی حضرت انس رضی اللہ عنہ، ارشاد فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ یعنی آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ مومن نہیں ہو سکتا، مومن کامل نہیں ہو سکتا تم میں سے کوئی، یہاں تک کہ میں اس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہو جاؤں، اس کے ماں باپ سے بھی زیادہ، اس کی اولاد سے بھی زیادہ، اور دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ، ہر چیز سے زیادہ میں محبوب ہو جاؤں، سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرتا ہوں۔ اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمانی تکمیل کے جو عناصر بیان فرمایا، جو وجہ بیان فرمائی، وہ یہ کہ میری محبت سب سے زیادہ ہو۔ اور حقیقت میں ایمان کی تکمیل جب ہی ہو سکتی ہے، پکا سچا مومن جب ہی بن سکتا ہے
جبکہ وہ دنیا کے تمام چیزوں سے زیادہ، ماں باپ سے زیادہ، اولاد سے زیادہ، مال سے زیادہ، ہر چیز سے زیادہ اللہ سے محبت رکھتا ہو۔ ایمان اسی وقت مکمل ہوگا۔ پھر یہ کہ اگر کسی مرد مومن کے اندر وہ جو سب سے زیادہ اللہ سے محبت رکھتا ہو، رسول سے محبت رکھتا ہو، اسلام سے محبت رکھتا ہو، تو یقیناً ایمانی حلاوت اس کو ملے گی۔ پھر یہ کہ اسلام کی محبت، رسول کی محبت، دین کی محبت جس کے اندر پائی جائے تو حقیقت میں اس اللہ سے محبت و دین سے محبت ہو، اللہ کے پیارے پیغمبر کے محبت کے بغیر یہ چیزیں اس کو نہیں مل سکتی۔ پھر یہ کہ حدیث شریف میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المرء مع من احب۔ کل حشر کے میدان میں، قیامت کے میدان میں آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا تھا۔ اگر کفر سے محبت کرتا ہے تو کفر والوں کے ساتھ ہوگا، شرک سے محبت کرتا ہے تو شرک کرنے والوں کے ساتھ ہوگا، اللہ سے محبت کرتا ہے تو اللہ کی محبت اس کو ملے گی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے تو اللہ کے پیارے پیغمبر کی محبت اس کو ملے گی۔ المرء مع من احب۔ جیسا کہ ایک صاحب نے آ کر کہا، اللہ کے رسول میں گناہ گار ہوں، سب کچھ ہوں، مجھے کچھ عمل بتا دیجئے۔ اور یہ کہا میرے پاس کوئی زیادہ عمل نہیں ہے، مگر صرف اتنا ہے کہ میں اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہو، یہ چیز تم کو مل جائے گی، اللہ کی محبت مل جائے گی، رسول کی محبت مل جائے گی۔ ناظرین کرام، وقت ختم ہو چکا ہے، اللہ نے چاہا اور کچھ اسی تعلق سے احادیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔